الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت دیکھ نہیں سکتے یا ان سے مس ہو گیا ہے تو وہ اس کو دیکھ سکیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارا یہ جو پروگرام ہے یوٹیوب کے اوپر اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی پروگرام اور اس سے پہلے بھی جو پروگرام ہوتے ہیں ان تمام کو آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock, and then it's repeated at different intervals throughout the week for those people who may have missed it or those people who can't make it at this time due to other commitments. And similarly, it's uploaded onto YouTube, so those people who'd like to watch this program or any of the previous programs, you can do so on YouTube. اب یہ ہے کہ جو فارمیٹ ہے اس سے آپ خوب واقف ہیں کہ ابتدا میں مختصر سا کسی موضوع کے اوپر بیان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات، آپ کی طرف سے کسی چیز کے اوپر تبصرہ یا کوئی چیز آپ باقی سامعین ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری طرف سے جواب یا کوئی تبصرہ یا کسی چیز کی نصیحت وغیرہ وغیرہ۔ So the format of the program is that I begin with a short talk on a specific topic, and then it will be questions from yourselves, anything that you would like to share with the audience, any suggestions, etc. And from our side it will be any answers, anything that I'd like to draw the attention of the listeners and viewers. Similarly, it could be an observation, etc. So you're most welcome to phone in and speak on air. آپ سے یہی درخواست کی جاتی ہے کہ اگر آپ فون ان کرنا چاہتے ہیں تاکہ آن دی ایئر باقی جتنے بھی مخلوق جو سن رہے ہیں وہ بھی آپ کی باتیں سنیں، تو آپ فون ان کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم حدیث ہمیں بتلائی کہ جس کے اندر انسان کے ذہنی رجحان اس خاص چیز کی طرف دلانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو بہت اہم نعمتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں اس میں۔
there are two very important ni'mats of Allah subhanahu wa ta'ala that many people are at a loss at because they do not appreciate these ni'mats. ان کی قیمت ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہے، ہمارے دل و دماغ میں اس قیمت کی اصل قیمت کیا ہے، ان نعمتوں کی اصل قیمت کیا ہے، اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے. The value of these ni'mats of Allah we can't comprehend. اور فرمایا کہ وہ ایسی دو نعمتیں ہیں کہ جس کی طرف عام طور پر انسان کی توجہ جاتی ہی نہیں ہے. We don't even pay attention to those ni'mats. Now of course ہمیں پتہ ہے کہ ایمان یہ سب سے بڑی نعمت ہے. جس کو اللہ رب العزت نے ایمان دیا تو اس کو تو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے نصیب کر دی، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے تو گویا اللہ نے اس کو بڑی اہم نعمت سے محروم رکھا ہے. لیکن ایمان کے بعد دو ایسی بڑی نعمتیں ہیں. فرمایا الصحت والفراغ، انسان کی صحت، عافیت جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور فارغ وقت. فرمایا صحت اتنی اہم نہیں، اور اگر ہم گننا چاہیں کہ کس کس چیز کی صحت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تو صرف اپنے جسم کے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کو بھی گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed us with so many ni'mats that even if we were to begin counting the ni'mats of Allah upon ourselves, let alone the rest of the world, or those who are around us, or those who are connected to us, or those who are affiliated with us, let alone all those things, ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اپنے اوپر، اپنے جسم کے اوپر جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، انسان ان کو بھی نہیں گن سکتا. کچھ دن ہی پہلے، 2 دن پہلے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اس طرح بات چیت کر رہے تھے، تو میں نے ان کو یہ حدیث سنائی اور میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک نعمت تھی. تو وہ ساتھی پھر لطیفے کے طور پر ایک واقعہ بتلانے لگے. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. I was just speaking to some friends 2 days ago, and I was mentioning that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed us with such specific ni'mats that sometimes we don't even know about some of the ni'mats that Allah subhanahu wa ta'ala has granted us. ہماری توجہ ہی اس کی طرف نہیں جاتی. Our attention doesn't even swerve to that way. And then this friend of ours who was sitting down and we were eating together, he gave an example. اس نے ایک مثال دی. اس نے کہا میں اپنے بھائی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا. بھائی کا مطلب حقیقی بات نہیں، کسی اور دوست کے ساتھ، لیکن ان کو بھائی کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ رات اچھی گزری. تو اس بھائی نے کہا، اس دوست نے کہا کہ مت پوچھو. Don't ask how my night went. You're saying, how did your night pass? It's just a normal question, like when you see somebody, you say, how are you? Are you okay? And they will say, yes, I'm fine. And how are you? So similarly, when you meet somebody in the morning, you say, I hope you had a good sleep. I hope you had a good night. امید ہے کہ آپ کی رات اچھی گزری ہوگی. ایک قسم کا انداز ہوتا ہے دوسرے سے بات کرنے کا. تو اس نے اس کو جواب دیا کہ مت پوچھو. Don't even ask how my night went. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پوری رات جو ہے وہ کروٹیں بدلتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، نیند ہی نہیں آ رہی تھی. He said, I was tossing and turning in bed throughout the whole night, sometimes on my left side,
sometimes on my right side, sometimes on my left side, sometimes on my right side. تو یہ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو یہ کہا کہ پوری رات تمہاری اس طرح گزر گئی، تو میں نے کہا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس ساتھی نے ان کو کہا کہ پوری رات تو جو کروٹیں بدلتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، نیند نہیں آئی. ایک کہاوت ہوتی ہے کہ پوری رات میں کروٹیں بدلتا رہا. I was tossing and turning in bed on one side and then the other and I couldn't sleep. تو اس نے اس کو کہا کہ بھائی تو بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ پوری رات جو ہے تو کروٹیں بدلتا رہا. میں آپریشن کے بعد اپنے پورے جسم کے اندر میرا جو زور ہے وہ نکل گیا تھا، اور پورے رات ایک طرف ہی میری کروٹ تھی، میرے جسم کے اندر زور نہیں تھا. اس شخص کو کوئی بیماری لگ گئی تھی، پورے جسم کے اندر، اور اس کی مسلز جو تھی پٹھے، اس کے اندر سے زور نکل گیا تھا. تو اس نے کہا کہ پوری رات میں اس طرح سائیڈ میں پڑا رہا، اور یہ جو میری ایک سائیڈ ہے پورے زور کی وجہ سے تھک گئی. تھکنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اگر انسان کروٹ نہ بدلے دوسری طرف تو دکھنا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ایک پورا جسم ہے، اور جسم سے جب انسان کا سا نکل جاتا ہے رات کے وقت، زور نکل جاتا ہے تو اور زیادہ بھاری ہو جاتا ہے. When a person is laying down and the strength has gone out and you're ready to sleep, then you become more heavy than you was previously. And if you're sleeping on one side, for the first short while is perfectly fine, but after that you begin to get tired and you want to turn over. And then if you can't turn over, that becomes painful, because you've got a whole body of yours which was initially weighing, let's say 13, 14 stones, maybe slightly less, maybe slightly more. And that whole body, it's crushing this arm underneath, it's crushing the ribs. اب زور اس کا، زور کی وجہ سے اب تکلیف آنی شروع ہو گئی. تو یہ شخص اس کو کہنے لگا کہ پوری رات میں کروٹ بدل نہیں سکا، پوری رات میں کروٹ بدل نہیں سکا، کسی کو بلا نہیں سکا کہ آواز نکالوں. بٹن جو ہے دور تھا، اس تک زور نہیں تھا کہ اس تک میں ہاتھ آگے بڑھاؤں اور اس کو پریس کروں، کوئی نرس آئے. رات جب ختم ہونی لگی تو وہ آئے اٹھانے کے لیے. تو اس وقت انہوں نے مجھے اٹھایا تو میں نے ان کو آہستہ سے کہا کہ پوری رات میں اس سائٹ پر رہا ہوں، آپ میری ذرا کروٹ بدل دو. یقین کرو، اس نے کہا کہ جب انہوں نے میری کروٹ اس طرح بدلی تو اس وقت جو مجھے آرام ہوا، تو بے ساختہ میرے دل سے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ بوجھ مجھ سے ہٹ گیا. He says, I was like this for most of the night and I didn't have strength to turn over from one side to the other. Because of a certain illness, his muscles had become very weak and they were not functioning properly. And he said, I was so weak I couldn't reach the button to call the nurse. I couldn't say anything. And I thought any moment the nurse will come and help me turn over. I waited hour after hour after hour, hour after hour. When they came in the morning to wake us up, only then could I tell the nurse to turn me over. And when they turned me over at that time, instinctively it said, I came out of me, oh Allah, I'm so grateful to you that you have allowed me to turn from one side to the other. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پوری رات ایک طرف سوتے پورا میرا یہ جو ٹانگ ہے یہ سو گئی. پورا زور تھا. پہلے 5-10 منٹ 15 منٹ جو ہیں انسان کو آرام آتا ہے، اور پھر جب یہ طرف تھک جاتی ہے زور کی وجہ سے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. نیند کے اندر ہم کروٹ بدل دیتے ہیں دوسری طرف، اور دوسری طرف کافی دیر تک ہم اس طرح رہتے ہیں، اور دیر تک رہنے کے بعد جب یہ طرف اب
تھک جاتی ہے تو آٹومیٹکلی نیند ہی کے اندر پورا کا پورا جسم، پاؤں سے لے کر پورے سر تک پورا کا پورا جسم اس طرح کروٹ بدل کر دوسری طرف، کبھی درمیان میں بعض ایسے چت لیٹ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کی زبردست نعمت ہے. ایک رات کے اندر پتہ نہیں کئی مرتبہ انسان 50 مرتبہ 100 مرتبہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ اپنی کروٹیں بدلتے ہیں، ایک طرف پھر دوسری طرف، ادھر رہ کر پھر ایک طرف پھر دوسری طرف. یہ اللہ کی نعمت ہے. آج اگر اللہ رب العزت اپنی ایک یہ نعمت آپ سے چھین لے تو تھوڑی دیر آپ ایک طرف ہوں گے، جب وہ بہت تھک جائے گی آپ کی آنکھ کھل جائے، اب پھر دوسری طرف جائیں گے، پھر پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی نیند آنے کے اندر. نیند آتے آتے کتنی دیر، ابھی نیند آئی کہ نہیں تو وہ جو طرف ہے وہ تھک گئی، اب دوبارہ دوسری طرف. ہم اس کا ارادہ کرتے ہی نہیں ہیں. We don't even think when we're turning over. Allah has programmed our whole body in such a way that when during sleep we get tired, then automatically it turns over. This is one of the special ni'mats Allah has bestowed upon us. ویسے تو ہزاروں نعمتیں، لیکن یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس ساتھی نے مجھے خود کہا کہ جب اس نے مجھے فون کیا اور وہ کہنے لگا کہ پوری رات میں کروٹیں بدلتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی، تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں نیند آ رہی ہے. تو اس نے اس کو جواب دیا کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، خود کروٹیں بدلتا رہا، میں نے تو آج پوری رات کروٹ نہیں بدلی ہے. تو اس لیے دل میں ابھی شکر کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے ان تمام نعمتوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا ہوں. یا اللہ ان تمام نعمتوں کے اوپر آپ کا شکر کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں، کچھ ساتھی کالز آئے ہوئے ہیں، کالز کے اوپر کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر وقت ملا تو اس موضوع کی طرف واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو خزانوں کا مالک ہے وہ اپنی رحمتوں کے خزانے سے اسی طرح آپ کو نوازے، اور بہت بہت مبارک ہو آپ کے بیٹوں کی شادی کی. اور اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں آپ کے آمین. عزت و وقار اور خیر و برکت اور رات و سکون اور ترقی اور خوشحالی اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر یہ خوشیاں آپ کے لیے. جزاک اللہ خیر. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرنا. آمین. کہ اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ. آپ نے دعائیں دی ہیں. واقعی بہت سارے جتنے بھی ہمارے لسنرز بھی تھے، ویوز بھی تھے، تو اوور دا ویکینڈ، لاسٹ ویکینڈ جو ہیں، دونوں میرے جو بڑے بیٹے ہیں تو اللہ رب العزت نے 4 دیے ہوئے ہیں. تو جو بڑے 2 تھے، حافظ حذیفہ، حافظ ہارون، تو ان دونوں کی شادی ہوئی، مکمل ہوئی تھی الحمدللہ. ولیمہ وغیرہ ہوا، بہت سارے لوگوں نے بڑے پیار محبت کا اظہار کیا. اور بس دعا کریں اللہ رب العزت ان کو بھی. بس اللہ تعالیٰ آپ کو یہی اسی طرح ترقیاں، خوشحالی اور اسی طرح دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے. آمین 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 آمین. اللہ رب العزت جتنے بھی جوڑے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ رب العزت ان کی شادیوں کے اندر برکتیں نصیب فرماوے، اور جن کی ابھی تک نہیں ہوئی ہیں اللہ رب العزت بہترین جوڑے آپس کے اندر سب کو نصیب فرماوے. اور اللہ رب العزت یہ سنت والی جو شادی ہے یہ دوبارہ صحیح طریقے سے زندہ کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرماوے. ایک پوائنٹ پہ اگر ٹائم ہو تو بات کرنا ضرور چاہتی کریں. بالکل. صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر کسی کو آج کل فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم وراثت چھوڑ جائیں اپنے بچوں کے لیے، اور اتنی زیادہ وراثت اور اتنا زیادہ مطلب کہ ہر کوئی جو ہے وہ دولت کی تسبیح پڑھ رہا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کی تسبیح پڑھے. تو جی. اس لحاظ سے وراثت کے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر کے اتنی کوٹھیاں اور کاریں اور پتہ نہیں یہی ہماری پہچان بن چکی ہے. تو جب یہ ہم لوگوں کی پریورٹی کب بنے گی کہ ہم دین کے لیے کیا کیا چھوڑ گئے ہیں، ہماری اولاد کو دین کی کتنی فکر ہے، ہماری اولاد جو ہے وہ اگلی جو جنریشن ہے وہ دین کے لحاظ سے کس لیول پر ہوگی، ان کے لیے کیا سہولتیں ہوں گی، معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے وہ کتنا افیکٹڈ ہوں گے. تو ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، اور
تو پھر جو حال ہے ہمارا آپ خود دیکھیں کہ کئی دفعہ بازار میں جائیں تو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے چکر میں وہ اس قدر دھوکے دیتے ہیں کہ 10,000 کی چیز بتائیں گے تو اس کی ویلیو 2,000 ہوگی، تو وہ کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ دوسرے کی جیب سے نکالو، اور سامنے مطلب کہ سرے عام ایک گناہ ہو رہا ہے، اور کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کو منع کرے کہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں سے ہی وہ نہیں ہے جو ملاوٹ کرے یا دھوکہ دے یا غلط بیانی کرے. تو آپ زیادہ مجھ سے زیادہ مطلب کہ ہم لوگ تو ایسے ہی طالب علم ہیں، آپ علم کے سمندر ہیں، آپ اس چیز کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے. ٹھیک، بہت اچھا. آپ اپنی پوائنٹ کی باتیں کہی ہیں اور ضرور وقت ملے گا تو ان کے اوپر میں ضرور تبصرہ کروں گا. بہت اچھی باتیں آپ نے کہی ہیں. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں جی؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی. جی میں نے آپ سے پرسنل بات کرنی تھی، آپ کو پرسنل نمبر چاہیے تھا. جی پرسنل تو میرا خاص نمبر کے بجائے آپ اس طرح کریں گے، ساتھی جو ہیں وہ مسجد ابو بکر کا جو نمبر ہے وہ ہم آپ کو ایسے کریں تھوڑی دیر کے بعد دے دیں گے، تاکہ جن کو لکھنا ہو تو نارملی عشاء کی نماز کے بعد میں ادھر تھوڑی دیر تک ہوتا ہوں. تو مسجد ابو بکر کا جو نارمل نمبر ہے وہ ہے 01274 668343. دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بریڈ فورڈ کا نمبر ہے، مسجد ابو بکر، جامع مسجد ابو بکر، 01274 668343. تو یہ مسجد کا نمبر ہے. تو نارملی عشاء کی نماز، چونکہ میں امام ہوں، عشاء کی نماز کی تقریباً 15-20 منٹ کے بعد جب سنت نوافل وطر وغیرہ انسان فارغ ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں وہاں بیٹھتا ہوں. تو اگر کسی کو کوئی بات چیت کرنی ہو یا کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی سوال جواب، تو اس وقت اگر آپ فون کر کے پوچھ لیں تو وہ جنرل مسجد کا جو فون ہوتا ہے وہ انشاءاللہ مجھے بلا لیں گے انشاءاللہ. جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو واقعی معاشرت کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مال اگر ہم زیادہ چھوڑیں گے اولاد کے لیے تو وہ اتنا ان کو کام نہیں آئے گا کہ اگر آپ نے اس کے بجائے ان کو دین کے راستے کے اوپر چھوڑ دیا ہو، دین ان کو پڑھایا ہو اور دین کے اوپر ان کو عمل کرنے کی تربیت کی ہو، تو آپ کے جانے کے بعد بھی وہ راہ راست کے اوپر رہیں گے. دنیا بھی ان کی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. Their life in this world, it will be good, it will be peaceful, it will be full with happiness if you have taught them deen and helped them to practice deen in their life. اور اگر دین پر عمل نہیں کیا تو تھوڑی سی اپنی اس زندگی کے اندر میں نے بھی تجربہ کر لیا ہے اور ہزاروں اس طرح واقعات دیکھے ہیں کہ جنہوں نے دین سے ہٹ کر اپنی زندگی گزاری ہے، تو اگرچہ ان کے پاس دنیاوی طور پر مال بہت زیادہ تھا، جائیداد تھی، حشم و خدم تھے، ان کے پاس مرتبہ تھا، لیکن ان کے پاس سکون تھا ہی نہیں. آج تک میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میں نے دین کو اختیار نہیں کیا، اسلام کو اختیار نہیں کیا ہے، لیکن مجھے سکون ہے. میں نے آج تک، اور جو اس طرح اوپر سے کہے بھی وہ جھوٹ میں مان نہیں سکتا ہوں. ہاں البتہ میں نے کئی ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو دین دیا ہوا ہے اور دین پر وہ عمل کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر بڑا ہی سکون ہے. ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس قسم کے لوگ اللہ رب العزت نے ان کو سکون، اطمینان دیا، عزت دی ہے، حالانکہ مالی لحاظ سے ان کے پاس نہ اتنا پیسہ ہے، جائیداد ہے ہی نہیں. کئی ایسے میرے سامنے مثالیں ہیں، ان کے پاس جائیداد نہیں ہے، مال مختصر، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی ہوئی ہے، ان کو سکون دیا ہوا ہے، اطمینان دیا ہوا ہے. اور
دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا آخرت کی کامیابی ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب اور باعزت رکھا ہے۔ تو اب کے سوال کی طرف، کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ یہ اولاد جس سے ہم بڑا ہی پیار کرتے ہیں، ان سے بڑا ہی ہمارا لگاؤ ہے، these children of ours who we really love and we have affection for and we are emotional for them, if you want them to be successful، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کامیاب ہوں اور وہ بھی سکون اور اطمینان سے ہوں اور ان کو پریشانی نہ ہو، تو بھائی ان کو بہت سارا مال کما کر دینا اور دین سے محروم رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ان کو دین پر عمل کر دو، دین سکھاؤ، اسلام سکھاؤ، اس کے ساتھ ساتھ اگر مال آ گیا الحمدللہ، اگر مال نہ آیا تب بھی الحمدللہ، کیونکہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہوئی ہے وہ ایمان والی، وہ ان کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس اعمال تھے، کچھ ایسے تھے کہ ان کے پاس مال بالکل نہیں تھا۔ There were many of the Sahaba that did not have much wealth at all, but because they had Islam, Iman, and they were practicing it in their life, they are successful in the dunya and they are successful in the akhirah. They had the greatest success. In fact, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about their success. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. These were the true mu'mins. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. These are the successful people. یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریفیں ان کے ایمان کی وجہ سے کی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کے لیے بہتری چاہتے ہیں تو بہتری کا طریقہ یہ ہے ہم ان کو دین سکھائیں اور دین پر عمل کرنے کی ان کی تربیت کریں۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہے، بریک کی طرف آتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی کالز اور اس موضوع کے اوپر بات چیت۔ فی الحال بریک کی طرف۔